کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بوڑھا داستان گو اسی کاروان سرائے میں بیٹھ کر لوگوں کو داستانیں سناتا ہے، اور آبویسلی شوق بھی ہے اسے، لیکن رزق روزگار اس کا یہی ہے۔ اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ داستان گو کے آگے ایک بہت بڑا پیالہ رکھا ہوتا اور وہ خالی ہوتا، اور جب داستان کو ایک ایسے نقطے پہ پہنچتا ہے جہاں جو سننے والے ہیں ان کو اشتیاق ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہے، تو داستان کو یکدم خاموش ہو کر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر، اور اس خاموشی میں جب اسے ایک کھنک سنائی دیتی تو اس کے بعد وہ اپنی داستان پھر سے شروع کرتا ہے۔ اور خواتین و حضرات، وہ کھنک کیا ہوتی ہے؟ یہ انڈیکیشن ہوتی ہے جو سننے والے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے تئیں جو داستان سننے کا ایک کہہ لے، کرایہ کہہ لیں، جرمانہ کہہ لیں یا اپریشیشن کہہ لیں، وہ سکے اس کے پیالے میں ڈالتے۔ سکے ہوتے تھے چاندی کے، ان کی ہوتی تھی کھنک۔ چنانچہ جب داستان کو وہ کھنک سنتا تھا تو پھر واپس آتا تھا اور اپنی داستان شروع کر دیتا تھا۔ تو مجھے بھی وہ کھنک سنائی دی ہے، تو میں اپنی داستان کو اب پھر کنٹینیو وہیں سے کرتا ہوں، اور یہ ہو رہی ہے داستان امیر حمزہ جس طرح ختم نہیں ہو رہی، بہت طویل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح داستان عمران قریشی بھی ختم نہیں ہوتی، اور ایک اور داستان حمزہ داستان ہے، اس کے بھی تذکرے ہیں جو عمران کرنا چاہتا ہے۔ جی عمران۔ نہیں، میں حنزہ داستان تو میں نے بتایا تھا کہ اسکول کے ٹائم میں پڑھی، اور پھر میں اپنے 3 دوستوں کے ساتھ اسکول کے تھے، صداقت، خالد اور میں، ہم تینوں نکل پڑے، اور ماں باپ نے جانے بھی دیا اس ٹائم پہ۔ اب تو کبھی بھی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں تھا یہ کہاں ہے، ہاں یہ کہاں جا رہے ہیں، فون بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ینگ بچے ہیں اور کہیں گے ٹھیک ہے جاؤ۔ اور ہم نکل گئے حیدرآباد سے، میں حیدرآباد میں رہتا تھا۔ جی ہاں۔ تو اچھا، آپ کے دادا بھی تو پوئٹ تھے؟ میرے نانا نانا جی شاعر تھے، عظیم عباسی۔ تو ان کے کچھ شعر یاد ہے آپ؟ ایک شعر انہوں نے، میرے والد کا نام تھا انعام اللہ، ہاں۔ تو میں نے ان سے آٹوگراف مانگی۔ اچھا۔ اب میں پہلی دفعہ کسی کو سنا رہا ہوں یہ شعر ہاں۔ جو انہوں نے لکھا۔ انہوں نے آٹوگراف بک پہ میرے ایک شعر لکھ دیا: انعام کے بچے ہیں آفت کے پر کالے، اچھا چہرے تو گلابی ہیں پر بال ہیں کالے۔ اچھا عظیم عباسی۔ اچھا، آفت کے پرکالے تو انہوں نے درست لکھا، جی مطلب آفت کے پرکالے کی طرح یا مشہور ہوئے پوری نہیں، دنیا اس ٹائم پہ وہ کسی اور میننگ میں تھا۔ اچھا، تو آپ وہاں پہ حمزہ گئے اور وہاں سنا جی ایم بیگ سے بھی؟ جی، میں نے پھر بڑی چیزیں فالو کی جو آپ کر رہے تھے وہاں پہ، کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ ٹیکسلا میں انٹر ہوتے ہوئے وہ کالم جو ہے بڑا سا پہاڑ پہ پلنتھ جو بنی ہوئی ہے، تو میں وہ دیکھ کے اتنا فیسینیٹ ہو گیا، اور اب میں جب بھی ٹیکسلا سے گزرتا ہوں آئی گو بیک ٹو دیٹ ٹائم پیریڈ کے وہی یاد آتا ہے مجھے۔ اور اسی طرح وہ سارا رستہ جس طرح آپ لکھتے تھے کہ روڈ ایسے جیسے سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی پہاڑوں پہ جا رہی ہے، کالے پہاڑ، اور پہاڑ ایسے ہیں کہ آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں حنزہ جاتے ہوئے، اور یہ تو پرانی بات ہے نا، اب تو روڈز بڑی اچھی ہیں، وہ تو شاہراہ ریشم تھی، تو ایسے کہ آپ کو لگتا ہے آپ پیچھے سے بند ہوتے جا رہے ہیں اور باہر نہیں نکل سکتے اس سے، اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آئی واز ایکسپیرینسنگ سیم تھنگ اس وقت، پورا وہی تجربہ تھا میرا جو آپ لکھ رہے تھے، میں اس سے کنیکٹ کر رہا تھا، ریلیٹ کر پا رہا تھا، اور میں ساری کوشش کر رہا تھا وہی حرکتیں کروں جو جن لوگوں سے آپ ملے ان کو بھی دیکھوں۔ میں ڈھونڈتا تھا، تو جی ایم بیگ تھے جن کے اسٹور تھا مختلف چیزوں کا، میں ان سے جا کے بھی ملا، تصویر بھی کھنچائی تھی میں نے ان کے ساتھ۔ اب پتہ نہیں کہاں ہیں وہ تصویریں، ڈھونڈنا ذرا مشکل کام ہے، کچھ ہیں کچھ نہیں ہے۔ تو پھر حنزہ میں اسی ہوٹل میں ٹھہرا، حنزہ ان، جی 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 ہاں وہی۔ حنزہ ان میں ہی ٹھہرا، اور وہ جو آپ نے لکھا کہ وہ سبزیاں وہیں سے توڑتا تھا اور مرغی کاٹ کے کھانا بنایا، تو وہی حرکتیں ہم بھی کرواتے تھے کہ یہیں سے توڑتا تھا وہ۔ میں دیکھتا تھا کیا یہ واقعی وہی کرتا ہے جو آپ نے لکھا یا نہیں۔ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، تو وہ وہی کر رہا تھا، تو وہی چیزیں ہوئی تھیں۔ اچھا، اس کا کچھ افیکٹ ہوا بعد میں؟ آپ نے جو مصوری کی، اس میں کہیں نہ کہیں حنزہ کا، ان پہاڑوں کا، اس ٹرپ کا کوئی نہ کوئی پرت تو ہے؟
تجربے تو دیکھیں آپ کے سارے ہی ریفلیکٹ تو کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ نہ ہو بے شک کہ میں پہاڑ پینٹ کر رہا ہوں یا نہیں. پہاڑ بھی میں نے پینٹ کیا تھا ایز اے اسکول میں، پینٹنگ میں ہنزا کا آٹم پینٹ کیا تھا جو ان پبلک اسکول حیدرآباد میں ڈالتا تھا، تو اسی کے سر ورک پہ انہوں نے اچھا پرنٹ کیا تھا اس کو. وہ ہے اس کا اس کا امیج ہے میرا خیال ہے میرے پاس، میں ڈھونڈوں گا، میرے فون میں ہے ویسے. ہاں بڑی وہ نایاب چیز ہے، وہ بھیج دیجیے گا. میں آپ کو بھیجوں گا. اچھا خواتین حضرات، جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا نا کہ احاطہ بہت مشکل ہے عمران کے کام کا بھی، اس کی شخصیت کا بھی، اور اس کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا وزن، جتنی کہ میں نے کتابیں لکھی ہیں اس سے زیادہ، ان سے بھی زیادہ. تو میں تھوڑا سا مثلا اب یہ میرے مسل کام نہیں کرتے، ایک اور آدمی چاہیے، لیکن میں اٹھا ہی لیتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ میر عشق ایک بھاری پتھر ہے، کب مجھ ناتواں سے اٹھتا ہے، تو مجھ سے یہ کتابیں نہیں اٹھ رہی. تو یہ عائشہ خالد اینڈ عمران قریشی، ٹو ونگس ٹو فلائی ناٹ ون، یہ کتاب ظاہر ہے ان دونوں کے بارے میں ہے. اور اس کی میں توصیف کیا کروں کہ اس میں کیا کیا ہے، بس وہی کچھ ہے جو عمران کے اندر ہے اور جس نے پوری دنیا میں ان کا چرچا کیا ہے. مختلف گلے لالا بھی کھلے ہوئے مجھے نظر آتے. آپ نے گلے لالا؟ نہیں، گلے لالا تو عائشہ کے کام میں. اچھا، ٹیولپس پر اچھا، وہ ایمسٹرڈیم میں تھیں 2 سال. اچھا، تبھی وہ برقع پہن کے اوپر ایک پھول کھلا دیتی ہے. وہ شاید پروٹیسٹ ہے آپ کے خلاف. جی. اچھا، یہ بہت اہم کتاب ہے کیونکہ ان کو جو جرمن بینک ہے، ڈوشے بینک، جی، انہوں نے آرٹسٹ آف دا ایئر سلیکٹ کیا تھا پوری دنیا سے. جتنے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی بریلینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ آرٹسٹ ہیں، ان میں کسی ایک کا چناؤ ہوتا ہے اور ان کو وہاں پہ انوائٹ کیا جاتا ہے. ان کے فن کے بارے میں کتاب چھاپی جاتی ہے اور 1 برس تک میرا خیال ہے وہاں پہ ان کا قیام رہتا ہے. یہ اوپننگ ایگزیبیشن، یہ بھی بہت اعلیٰ معیار کی کتاب ہے اور اس میں بہت تفصیل سے. جی، اس میں سارا جو پریکٹس ہے اس کی کافی ایگزامپلز ہیں اور کیسے کام ایوالو ہوا، ڈیولپ ہوا. ہاں، تو یہ اس پہ بڑی محنت کی تھی. اچھا، اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں کہ آپ کس طرح آپ کا چناؤ ہوا؟ چناؤ ایسے ہوا کہ میں تو ایک ای میل کھولی تو اس میں آیا کہ ہم ڈوچے بینک سے ہیں اور آپ کو ہم نے اس کے لیے چوز کیا. میں نے کہا یہ بینک ڈیٹیل مانگیں گے، اتنے پیسے بھیج دو. اسکیم آتے تھے نا ای میل. لیکن جب انہوں نے نام مینشن کرنا شروع کیا کہ فلانا کیوریٹر بورڈ میں تھا یہ تھا، میں نے کہا نہیں، یہ اسکیمر اتنا ڈیٹیل میں نہیں جائے گا کہ گوگنہائم میوزیم اور اس کی کیوریٹر وہ صحیح نام اور ای میل ایسے تو نہیں نا آ جاتی، ہمیں تو نہیں آتی. نہیں، انہوں نے میرے خیال ہے ان کے بورڈ ممبرز نے نام ریکمینڈ کیا میرا. تو کیسا ایکسپیرینس تھا؟ جی، ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ایکسپیرینس بہت زبردست تھا میرے لیے، کیونکہ اس ایوارڈ یہ نہیں تھا کہ آپ کو بلا کے ایک تقریب میں ایوارڈ دیں فزیکل، بٹ اس میں شامل تھا کہ آپ کا شو کریں گے وہ میوزیم میں، اور کنسٹالے میوزیم ہے ڈوچے بینک کا. کون سے میں؟ کنسٹالے. یہ کہاں پہ؟ یہ برلن میں. اچھا، میں نے اس میں ایک تصویر دیکھی. جی. اور وہ تصویر جو ہے ایک امید پیلس کی ہے، شاید جارڈن میں. جی جی. وہ تھا اور اس کی پوری دیوار ہے. جی. اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو اسی میوزیم میں ایسٹر گیٹ جو تھا بیبیلون کا، جی بالکل، وہ بھی وہاں پہ ہے. وہ وہی ہے. ایم آئی رائٹ؟ پرگامون میوزیم ہے یہ. جی بالکل، میں وہ نام مجھے پروننسیٹ، میں اسپیشلی اس کو دیکھنے گیا تھا. جی. اور اس کی وال ہے بیبیلون کی. تو یہ جو تصویر اس میں چھپی ہے، کیا اس کی کوئی انسپریشن آگے چل رہی ہے؟ انسپریشن بھی، اور اس میوزیم سے آپ ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے جو ابھی اتنی پبلک اس طرح اناؤنس نہیں ہوا ہے، بٹ میں نے یہ جو تھے اس کے ڈائریکٹر، انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا آرنامنٹیشن کا جو رول ہے میرے کام میں. اچھا، اس کو کنیکٹ کیا تھا پھر جو ہسٹری میں جو آرنامنٹیشن ہوئی ہے، یہ جو امیت پیلس ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا. جی. اور پھر اب ریسنٹلی انہوں نے مجھے انوائٹ کیا لاسٹ ایئر، اور انہوں نے پرگمان میوزیم کی بہت بڑی رینوویشن ہو رئی ہے. اچھا. میجر رینوویشن، اور اس کو ایکسٹینڈ بھی کر رہے ہیں. اور جو پرانی بلڈنگ ہے یونیسکو ہیریٹیج ہے، اس کی پوری دیوار پہ میں نے پینٹ کیا ہے اب نومبر میں جا کے ایز اے پرماننٹ وال میورل. واہ. سو اب جب اوپننگ ہوگی تو اٹ ول اوپن فار پبلک. ابھی اوپن نہیں ہوا؟ ابھی نہیں ہوا، بٹ وی کین شیئر. اس کی کوئی تصویر تو ہوگی آپ کے پاس؟ میرے پاس تصویریں. مطلب اٹ از اے گریٹ آنر خواتین حضرات جی کہ
برلن کے جس میوزیم کا نام لے رہے ہیں بہت ایکسکلوسیو، مطلب آپ یہ جان لیجئے نا کہ بھئی آج سے 2500-3000 سال پہلے بابل کا جو دروازہ ایسٹر گیٹ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، اس کی دیواریں، اور یہ ایسٹر گیٹ جو تھا سالم حالت میں نہیں ڈسکور کیا گیا تھا، یہ جرمن آرکیالوجسٹ وہاں پہ گئے تھے 30s میں، اور یہ بالکل ڈھیریوں میں کنکریوں میں بدلا ہوا تھا، تو یہ وہاں سے لے آئے تھے ان کی اجازت سے، یہاں سے 10 سال انہوں نے پھر محنت کر کے اس کو ری بلڈ کیا ایز اٹ از۔ اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جب صدام حسین نے، آپ کو علم ہوگا کہ عراق میں کھنڈر ہیں، مطلب ری بلڈ ہیں کھنڈر بیبیلون کے، تو اس نے وہاں پہ اوپر اپنا پیلس بنایا کہ یہاں سے بیبیلون، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھی ہم پلہ سمجھتا تھا ان شہنشاہوں کے، نظر آنا چاہیے مجھے، اور اس کا جو گیٹ انہوں نے بنایا، انہوں نے یہی برلن کا جو اوریجنل گیٹ تھا اس کو کاپی کر کے بنایا۔ اچھا، وہ جو ہے جو میورل پینٹ کیا، ہاں، وہ اسٹیئر کیس ایریا ہے جو بہت بڑا اسکیل کا ہے، جیسے محلوں میں ہوتے تھے پرانے پیلیسز میں، تو اس کی وال ہے جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے سیڑھی کے ساتھ، اس کو کیا ہے۔ لیکن جب آپ اوپر جاتے ہیں تو جو پہلا روم ہے اس کی کھڑکیاں ادھر کھلتی ہیں جس میں وہ نظر آئے گا، اور وہ جو روم ہے وہ پورا الحمرا کا روم ہے، دے براڈ دا کپولا، اور پوری ونڈوز ہیں اس کی، اور وہ سارا ویسی سیٹ اپ ہوگا۔ تو یہ جو گارڈن ہے ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ میری پینٹنگ از دا الحمرا کا گارڈن، واہ، تو وہ چاہ رہے تھے میں ایسے پینٹ کروں کہ یہ اس کھڑکی سے دیکھیں گے الحمرا کی تو آپ کا پھولوں والے وہ امیجز نظر آئیں۔ اور یہ کوئی پرائرٹی تو نہیں ہوتی کہ بھئی فلاں گیلری میں ہیں آپ، فلاں گیلری میں، دنیا کی بڑی گیلریز میں، لیکن کیا یہ بہت ہی یونیک آنر نہیں ہے اس میوزیم میں یہ کام آپ کا پرماننٹ؟ بہت بڑی بات ہے، مطلب بہت ایکسائٹنگ ہے اور بہت چیلنجنگ تھا، کیونکہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 35 فیٹ تو ہوگی، کتنا عرصہ لگا؟ اونچا ہے۔ میں نے یہ نہ پوچھا کرے ویسے، ایک مجھے لگے میرے خیال ہے 2 ویکس میں نے پینٹ کیا ہے، بٹ اس کے فولڈنگ تھی پوری جان کی بازی لگا کے، کیونکہ اتنی ہائٹ پہ ہاتھ چھوڑ کے پینٹ کرنا، وہ تو مجھے پیچھے بالکل وہ نظر آتا تھا، مائیکل اینجلو سیسٹین چیپل کو پینٹ کیا جی، تو وہ تو خیر بڑی عظیم مثال ہے، بٹ مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں گر کبھی بھی سکتا ہوں، بٹ میں پھر انوالو ہو جاتے ہیں کام میں اتنے زیادہ کہ پھر خطرات آپ کو بھول جاتے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے۔ ذرا سی رخصت چاہیے، ذرا سی۔ کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بوڑھا داستان گو اسی کاروان سرائے میں بیٹھ کر لوگوں کو داستانیں سناتا ہے، اور آبویسلی شوق بھی ہے اسے، لیکن رزق روزگار اس کا یہی ہے۔ اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ داستان گو کے آگے ایک بہت بڑا پیالہ رکھا ہوتا اور وہ خالی ہوتا، اور جب داستان کو ایک ایسے نقطے پہ پہنچتا ہے جہاں جو سننے والے ہیں ان کو اشتیاق ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہے، تو داستان کو یکدم خاموش ہو کر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر، اور اس خاموشی میں جب اسے ایک کھنک سنائی دیتی تو اس کے بعد وہ اپنی داستان پھر سے شروع کرتا ہے۔ اور خواتین و حضرات، وہ کھنک کیا ہوتی ہے؟ یہ انڈیکیشن ہوتی ہے جو سننے والے ہیں، چنانچہ وہ اپنے تئیں جو داستان سننے کا ایک کہہ لے، کرایہ کہہ لیں، جرمانہ کہہ لیں، یا اپریشیشن کہہ لیں، وہ سکے اس کے پیالے میں ڈالتے۔ سکے ہوتے تھے چاندی کے، ان کی ہوتی تھی کھنک، چنانچہ جب داستان کو وہ کھنک سنتا تھا تو پھر واپس آتا تھا اور اپنی داستان شروع کر دیتا تھا۔ تو مجھے بھی وہ کھنک سنائی دی ہے، تو میں اپنی داستان کو اب پھر کنٹینیو وہیں سے کرتا ہوں، اور یہ ہو رہی ہے داستان امیر حمزہ جس طرح ختم نہیں ہو رہی، بہت طویل ہوتی ہے، تو اسی طرح داستان عمران قریشی بھی ختم نہیں ہوتی، اور ایک اور داستان حمزہ داستان ہے، اس کے بھی تذکرے ہیں جو عمران کرنا چاہتا ہے۔ جی عمران۔ نہیں، میں حمزہ داستان تو میں نے بتایا تھا کہ اسکول کے ٹائم میں پڑھی، اور پھر میں اپنے 3 دوستوں کے ساتھ
اسکول کے تھے, صداقت, خالد اور میں, ہم تینوں نکل پڑے, اور ماں باپ نے جانے بھی دیا اس ٹائم پہ. اب تو کبھی بھی نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے, پتہ نہیں تھا یہ کہاں ہے. ہاں یہ کہاں جا رہے ہیں, فون بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور ینگ بچے ہیں, اور کہیں گے ٹھیک ہے جاؤ. اور ہم نکل گئے حیدرآباد سے. میں حیدرآباد میں رہتا تھا. جی ہاں. تو اچھا آپ کے دادا بھی تو پوئٹ تھے؟ میرے نانا نانا جی شاعر تھے, عظیم عباسی. تو ان کے کچھ شعر یاد ہے آپ؟ ایک شعر انہوں نے, میرے والد کا نام تھا انعام اللہ, ہاں. تو میں نے ان سے آٹوگراف مانگی. اچھا. اب میں پہلی دفعہ کسی کو سنا رہا ہوں یہ شعر ہاں. جو انہوں نے لکھا. انہوں نے آٹوگراف بک پہ میرے ایک شعر لکھ دیا, انعام کے بچے ہیں آفت کے پر کالے, اچھا. چہرے تو گلابی ہیں پر بال ہیں کالے. اچھا. عظیم عباسی. اچھا آفت کے پرکالے تو انہوں نے درست لکھا. جی مطلب آفت کے پرکالے کی طرح یا مشہور ہوا ہے پوری نہیں, اس ٹائم پہ وہ کسی اور میننگ میں تھا. اچھا تو آپ وہاں پہ ہنزا گئے اور وہاں سنا جی ایم بیگ سے بھی؟ جی میں نے پھر بڑی چیزیں فالو کی جو آپ کر رہے تھے وہاں پہ, کیونکہ میں, آپ نے ذکر کیا کہ ٹیکسلا میں انٹر ہوتے ہوئے وہ کالم جو ہے بڑا سا پہاڑ پہ پلنتھ جو بنی ہوئی ہے, تو میں وہ دیکھ کے اتنا فیسینیٹ ہو گیا. اور اب میں جب بھی ٹیکسلا سے گزرتا ہوں آئی گو بیک ٹو دیٹ ٹائم پیریڈ کے وہی یاد آتا ہے مجھے. اور اسی طرح وہ سارا رستہ جس طرح آپ لکھتے تھے کہ روڈ ایسے جیسے سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی پہاڑوں پہ جا رہی ہے, کالے پہاڑ, اور پہاڑ ایسے ہیں کہ آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں ہنزا جاتے ہوئے. اور یہ تو پرانی بات ہے نا, اب تو روڈز بڑی اچھی ہیں, وہ تو شاہراہ ریشم تھی. تو ایسے کہ آپ کو لگتا ہے آپ پیچھے سے بند ہوتے جا رہے ہیں اور باہر نہیں نکل سکتے اس سے, اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو آئی واز ایکسپیرینسنگ سیم تھنگ اس وقت. پورا وہی تجربہ تھا میرا جو آپ لکھ رہے تھے. میں اس سے کنیکٹ کر رہا تھا, ریلیٹ کر پا رہا تھا, اور میں ساری کوشش کر رہا تھا وہی حرکتیں کروں جو جن لوگوں سے آپ ملے ان کو بھی دیکھوں. میں ڈھونڈتا تھا, تو جی ایم بیگ تھے جن کے اسٹور تھا مختلف چیزوں کا, میں ان سے جا کے بھی ملا, تصویر بھی کھنچائی تھی میں نے ان کے ساتھ. اب پتہ نہیں کہاں ہیں وہ تصویریں, ڈھونڈنا ذرا مشکل کام ہے, کچھ ہیں کچھ نہیں ہے. تو پھر ہنزا میں اسی ہوٹل میں ٹھہرا, ہنزا ان نام تھا, وہی ہنزا ان میں ہی ٹھہرا. اور وہ جو آپ نے لکھا کہ وہ سبزیاں وہیں سے توڑتا تھا اور مرغی کاٹ کے کھانا بنایا, تو وہی حرکتیں ہم بھی کرواتے تھے کہ یہیں سے توڑتا تھا وہ. میں دیکھتا تھا کیا یہ واقعی وہی کرتا ہے جو آپ نے لکھا یا نہیں. میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت, تو وہ وہی کر رہا تھا, تو وہی چیزیں ہوئی تھیں. اچھا اس کا کچھ افیکٹ ہوا بعد میں آپ نے جو مسافری کی, اس میں کہیں نہ کہیں ہنزا کا, ان پہاڑوں کا, اس ٹرپ کا کوئی نہ کوئی پرت تو ہے؟ تجربے تو دیکھیں آپ کے سارے ہی ریفلیکٹ تو کرتے ہیں, وہ ڈائریکٹ نہ ہو بے شک کہ میں پہاڑ پینٹ کر رہا ہوں یا نہیں. پہاڑ بھی میں نے پینٹ کیا تھا ایز اے اسکول میں پینٹنگ میں. ہنزا کا آٹم پینٹ کیا تھا جو ان پبلک اسکول حیدرآباد میں پڑھتا تھا, تو اسی کے سر ورک پہ انہوں نے اچھا پرنٹ کیا تھا اس کو. وہ ہے اس کا, وہ اس کا امیج ہے میرا خیال ہے میرے پاس, میں ڈھونڈوں گا, میرے فون میں ہے ویسے. ہاں بڑی نایاب چیز ہے, وہ بھیج دیجیے گا, میں آپ کو بھیجوں گا. اچھا خواتین حضرات, جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا نا کہ احاطہ بہت مشکل ہے عمران کے کام کا بھی, اس کی شخصیت کا بھی, اور اس کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا وزن جتنی کہ میں نے کتابیں لکھی ہیں اس سے زیادہ, ان سے بھی زیادہ. تو میں تھوڑا سا مثلا اب یہ میرے مسل کام نہیں کرتے, ایک اور آدمی چاہیے, لیکن میں اٹھا ہی لیتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ میر عشق ایک بھاری پتھر ہے, کب مجھ ناتواں سے اٹھتا ہے, تو مجھ سے یہ کتابیں نہیں اٹھ رہی. تو یہ عائشہ خالد اینڈ عمران قریشی, 2 Wings to Fly Not One, یہ کتاب ظاہر ہے ان دونوں کے بارے میں ہے. اور اس کی میں توصیف کیا کروں کہ اس میں کیا کیا ہے, بس وہی کچھ ہے جو عمران کے اندر ہے اور جس نے پوری دنیا میں ان کا چرچا کیا ہے. مختلف گلے لالا بھی کھلے ہوئے مجھے نظر آتے. آپ نے گلے لالا نہیں, گلے لالا تو عائشہ کے کام میں. اچھا, ٹیولپس پر وہ ایمسٹرڈیم میں تھیں 2 سال. اچھا, تبھی وہ برقع پہن کے اوپر ایک پھول کھلا دیتی ہے, وہ شاید پروٹیسٹ ہے آپ کے خلاف. جی. اچھا یہ بہت اہم کتاب ہے کیونکہ ان کو جو جرمن بینک ہے, ڈوشے بینک, جی, انہوں نے آرٹسٹ آف دا ایئر سلیکٹ کیا تھا پوری دنیا سے. جتنے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی بریلینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ آرٹسٹ ہیں, ان میں کسی ایک کا چناؤ ہوتا ہے
اور ان کو وہاں پہ انوائٹ کیا جاتا ہے, ان کے فن کے بارے میں کتاب چھاپی جاتی ہے, اور 1 برس تک میرا خیال ہے وہاں پہ ان کا قیام رہتا ہے. یہ اوپننگ ایگزیبیشن, یہ بھی بہت اعلیٰ معیار کی کتاب ہے, اور اس میں بہت تفصیل سے. جی, اس میں سارا جو پریکٹس ہے اس کی کافی ایگزامپلز ہیں, اور کیسے کام ایوالو ہوا, ڈیولپ ہوا. ہاں, تو یہ اس پہ بڑی محنت کی تھی. اچھا, اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں کہ آپ کس طرح آپ کا چناؤ ہوا. چناؤ ایسے ہوا کہ میں تو ایک ای میل کھولی تو اس میں آیا کہ ہم ڈوئچے بینک سے ہیں اور آپ کو ہم نے اس کے لیے چوز کیا. میں نے کہا یہ بینک ڈیٹیل مانگیں گے, اتنے پیسے بھیج دو. اسکیم آتے تھے نا ای میل. لیکن جب انہوں نے نام مینشن کرنا شروع کیا کہ فلانا کیوریٹر بورڈ میں تھا, یہ تھا, میں نے کہا نہیں, یہ اسکیمر اتنا ڈیٹیل میں نہیں جائے گا کہ گوگنہائم میوزیم اور اس کی کیوریٹر وہ صحیح نام ہے. سو اچھا, ای میل ایسے تو نہیں نا آ جاتی, ہمیں تو نہیں آتی. نہیں, انہوں نے میرے خیال ہے ان کے بورڈ ممبرز نے نام ریکمینڈ کیا میرا. تو کیسا نینسی ایکسپیرینس تھا یا کیوریٹر. جی, ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ایکسپیرینس بہت زبردست تھا میرے لیے, کیونکہ اس ایوارڈ یہ نہیں تھا کہ آپ کو بلا کے ایک تقریب میں ایوارڈ دیں فزیکل, بٹ اس میں شامل تھا کہ آپ کا شو کریں گے وہ میوزیم میں, اور کنسٹالے میوزیم ہے ڈوئچے بینک کا. کون سے میں؟ کنسٹالے. یہ کہاں پہ؟ یہ برلن میں. اچھا, میں نے اس میں ایک تصویر دیکھی. جی. اور وہ تصویر جو ہے ایک امید پیلس کی ہے, شاید جارڈن میں. جی جی وہ تھا, اور اس کی پوری دیوار ہے. جی. اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو اسی میوزیم میں ایسٹر گیٹ جو تھا بیبیلون کا, جی بالکل, وہ بھی وہاں پہ ہے. وہ وہی ہے. Am I right? پرگامون میوزیم ہے یہ. جی بالکل, میں وہ نام مجھے پروننسیٹ, میں اسپیشلی اس کو دیکھنے گیا تھا. جی. اور اس کی وال ہے بیبیلون کی. تو یہ جو تصویر اس میں چھپی ہے, کیا اس کی کوئی انسپریشن آگے چل رہی ہے؟ انسپریشن بھی, اور اس میوزیم سے آپ ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے جو ابھی اتنی پبلک اس طرح اناؤنس نہیں ہوا ہے, بٹ میں نے یہ جو تھے اس کے ڈائریکٹر, انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا آرنامنٹیشن کا جو رول ہے میرے کام میں. اچھا, اس کو کنیکٹ کیا تھا پھر جو ہسٹری میں جو آرنامنٹیشن ہوئی ہے, یہ جو امیت پیلس کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا. جی. اور پھر اب ریسنٹلی انہوں نے مجھے انوائٹ کیا لاسٹ ایئر, اور انہوں نے پرگمان میوزیم کی بہت بڑی رینوویشن ہو رئی ہے. اچھا, میجر رینوویشن, اور اس کو ایکسٹینڈ بھی کر رہے ہیں. اور جو پرانی بلڈنگ ہے یونیسکو ہیریٹیج ہے, اس کی پوری دیوار پہ میں نے پینٹ کیا ہے اب نومبر میں جا کے ایز اے پرماننٹ وال میورل. واہ. سو اب جب اوپننگ ہوگی تو اٹ ول اوپن فار پبلک. ابھی اوپن نہیں ہوا؟ ابھی نہیں ہوا, بٹ وی کین شیئر. اس کی کوئی تصویر تو ہوگی آپ کے پاس؟ میرے پاس تصویریں. مطلب اٹ از اے گریٹ آنر خواتین حضرات جی کہ برلن کے جس میوزیم کا نام لے رہے, بہت ایکسکلوسیو. مطلب آپ یہ جان لیجئے نا کہ بھئی آج سے 2,500-3 ہزار سال پہلے بابل کا جو دروازہ ایسٹر گیٹ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے, اس کی دیواریں. اور یہ ایسٹر گیٹ جو تھا سالم حالت میں نہیں ڈسکور کیا گیا تھا, یہ جرمن آرکیالوجسٹ وہاں پہ گئے تھے 30s میں, اور یہ بالکل ڈھیریوں میں کنکریوں میں بدلا ہوا تھا. تو یہ وہاں سے لے آئے تھے ان کی اجازت سے, یہاں سے 10 سال انہوں نے پھر محنت کر کے اس کو ری بلڈ کیا ایز اٹ از. اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جب صدام حسین نے, آپ کو علم ہوگا کہ عراق میں کھنڈر ہیں, مطلب ری بلڈ ہیں کھنڈر بیبیلون کے, تو اس نے وہاں پہ اوپر اپنا پیلس بنایا کہ یہاں سے بیبیلون, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھی ہم پلہ سمجھتا تھا ان شہنشاہوں کے, نظر آنا چاہیے مجھے. اور اس کا جو گیٹ انہوں نے بنایا, انہوں نے یہی برلن کا جو اوریجنل گیٹ تھا اس کو کاپی کر کے بنایا. اچھا, وہ جو ہے جو میورل پینٹ کیا, وہ اسٹیئر کیس ایریا ہے جو بہت بڑا اسکیل کا ہے, جیسے محلوں میں ہوتے تھے پرانے پیلسز میں. تو اس کی وال ہے جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے سیڑھی کے ساتھ, اس کو کیا ہے. لیکن جب آپ اوپر جاتے ہیں تو جو پہلا روم ہے اس کی کھڑکیاں ادھر کھلتی ہیں جس میں وہ نظر آئے گا. اور وہ جو روم ہے وہ پورا الحمرا کا روم ہے. دے براڈ دا کپولا, اور پوری ونڈوز ہیں اس کی, اور وہ سارا ویسی سیٹ اپ ہوگا. تو یہ جو گارڈن ہے ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ میری پینٹنگ از دا الحمرا کا گارڈن. تو وہ چاہ رہے تھے میں ایسے پینٹ کروں کہ یہ اس کھڑکی سے دیکھیں گے الحمرا کی تو آپ کا پھولوں والے وہ امیجز نظر آئیں. اور یہ کوئی پرائرٹی تو نہیں ہوتی کہ بھئی فلاں گیلری میں ہیں آپ, فلاں گیلری میں, دنیا کی بڑی گیلریز میں, لیکن کیا یہ بہت ہی یونیک آنر نہیں ہے اس میوزیم میں یہ کام آپ کا پرماننٹ؟ بڑی
بات ہے. مطلب بہت ایکسائٹنگ ہے اور بہت چیلنجنگ تھا کیونکہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 35 فیٹ تو ہوگی. کتنا عرصہ لگا؟ اونچا ہے. میں نے یہ نہ پوچھا کرے ویسے. ایک مجھے لگے میرے خیال ہے 2 ویکس میں نے پینٹ کیا ہے. بڑی اسکیئر فولڈنگ تھی, پوری جان کی بازی لگا کے, کیونکہ اتنی ہائٹ پہ ہاتھ چھوڑ کے پینٹ کرنا, وہ تو مجھے پیچھے بالکل وہ نظر آتا تھا. مائیکل اینجلو سیسٹین چیپل کو پینٹ کیا. جی, تو وہ تو خیر بڑی عظیم مثال ہے. بٹ مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں گر کبھی بھی سکتا ہوں, بٹ میں پھر انوالو ہو جاتے ہیں کام میں اتنے زیادہ کہ پھر خطرات آپ کو بھول جاتے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے. ذرا سی رخصت چاہیے, ذرا سی کی تو ٹرکش میں جی, لیکن دنیا کو معلوم ہوا کہ منیچر پینٹنگ ہے کیا, بالکل. اور اس میں اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ناول. اور اس میں تو یہ ہے کہ بھئی کارخانہ ہے, آپ نے بھی اس طرح کارخانہ بنایا, جی, تو اس میں مختلف لوگ مختلف چیزیں بناتے ہیں. مثلا جو سرو کے درخت ہیں وہ ایک اسپیشلسٹ ہے, جی, پرندوں کا اور اسپیشلسٹ ہے, وہ مل کے بناتے ہیں. بالکل. تو آپ جب بناتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کبھی خیال آیا کہ چند ایک منیچرسٹ بیٹھے جو اچھا بناتا ہے تو ہم مشترکہ طور پہ اس قسم کا کام کریں؟ یہ میں کر چکا ہوں. کارخانہ کے نام سے ایک پروجیکٹ کیا تھا. اچھا. 2003 میں. اچھا. کیونکہ میں سوچ رہا تھا ریوائول آف منیچر ہوا تو میں بڑی چیزیں ٹرائی کر رہا تھا کہ یہ ماڈرنزم, ماڈرن امیجز پینٹ کرنا ہی کیا منیچر ہے, یا جیکسا پوز کرنا پرانے امیجز کو نئے کے ساتھ وہ کنٹمپریری منیچر ہے. اور فرق چیزیں ایوالو ہو رہی تھیں, ہر آرٹسٹ کے اپنے اسٹائل بن رہے تھے. جیسے پرانے زمانے میں مختلف اسکول تھے, مغل اسکول ہے, کانگڑا ہے, راجستھانی ہے, دکنی ہے, تو آپ کام دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں کہ کون سا اسکول ہے, کیونکہ وہ اسٹائل ایک خاص اسٹائل ہے. تو اب کنٹمپریری منیچر پینٹنگ کا جو ریوائول ہوا اس میں ہر آرٹسٹ کے انڈیویجول اسٹائل ایوالو ہوئے. درست. اور مجھے لگا کہ اگر ہم کارخانہ کو اب کریں تو وہ کیسے ہوگا. تو پھر میں نے 6 آرٹسٹ لیے, جس میں طلعت راٹھور تھیں, عائشہ خالد تھی, نصرہ لطیف, سائرہ وسیم, حسنات محمود اور میں خود تھا. اچھا. تو میں نے کہا کہ اب نصرہ جو تھی وہ آسٹریلیا میں تھیں, طلحہ نیو یارک میں تھیں. اچھا, کس کے حصے میں کیا آیا؟ وہی میں بتاتا ہوں. طلحہ نیو یارک میں تھیں, سائرہ وسیم شکاگو میں تھیں, حسنات جہلم میں تھا, میں اور عائشہ لاہور میں تھے. تو میں نے کہا ہر آرٹسٹ 2 پینٹنگ بنائے اور ایک دوسرے کو فیڈ ایکس کر دے, DHL یا جو بھی کوریئر کر دے. تو جب وہ جس آرٹسٹ کے پاس وہ پینٹنگ آتی تھی, اب وہ ایک سائیکل شروع ہو گیا. میرے پاس اگر طلحہ کی پینٹنگ آئی تو وہ میری پینٹنگ ہے, طلحہ کا کوئی کنسرن نہیں, میں جو مرضی اس کے ساتھ کروں. تو میں اس کے اوپر پھر اپنا امیجز ایڈ کرتا تھا. میں طلحہ کی چیزوں کو, اس نے اسٹچنگ کی ہوئی تھی دھاگوں سے, مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے کہ وہ ٹائٹ کر رہے تھے, میں نے اس کو کٹر مار کے دھاگے کاٹ دیے تو وہ فری ہو گئے سرفیس پہ. تو پھر اس طرح سے وہ اتنا ڈیموکریٹک ایک وہ تھا پروسیجر کہ ہر انسان اپنی طرح سے اس کام کو اون کرتا تھا اور پھر آگے بھیج دیتا تھا. اچھا, یہ کہاں پہ ہے؟ اب یہ کام سارا گوگن ہائم کی کلیکشن میں. گوگن ہائم کی؟ جی, دے گاٹ اٹ. اس پہ کتاب بھی ہے کارخانہ کے نام سے. اچھا. تو یہ میں نے سب سے پہلے یہ شو کیوریٹ کیا تھا راچ ڈیل میں, راچ ڈیل آرٹ گیلری میں. پھر وہاں پہ حماد نصر ہیں, UK بیسڈ آرٹ ہسٹورین اور کیوریٹر ہیں. تو حماد نے کہا کہ میں اس کو ری کیوریٹ کرنا چاہتا ہوں. پھر یہ آلڈرچ میوزیم آلڈرچ میں چلا گیا تھا, کنیکٹیکٹ میں, اور وہاں پہ یہ شو لگا تھا. اسکیل ذرا اس کا بڑا ہوا اور ایک فرق طرح سے, پھر اس کی کتاب بھی بنی, اور اب یہ کام فائنلی گوگن ہائم کے پاس ہے. وقفے کے بغیر زندگی رواں نہیں ہو سکتی. اچھا, ڈو یو فیل کہ بھئی جس طرح ظاہر ہے کہ ایران میں بھی منیچرسٹ بہت ہیں, ٹرکی میں بھی ہیں, باقی دنیا میں بھی ہیں, تو پاکستانی جو منیچرسٹ ہے وہ ان کے مقابلے میں کہاں پہ آپ پلیس کریں گے؟ یا پاکستانی کے دیکھیں ایک پوری موومنٹ ہے اور ایک فرق طرح سے ہے. باقی جگہوں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایک ٹورزم کا بھی بہت زیادہ فیکٹ ہے, ریپروڈکشن پہ زیادہ زور ہے. بالکل, وہ جے پور وغیرہ میں نے دیکھا, وہ تو خیر کرتے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ منیچر بن. جی, تو پاکستان کا کنٹمپریری منیچر اس لیے بھی دنیا متوجہ ہوئی اس کی طرف کیونکہ وہ ایک نئی اس کے ساتھ جہت کے ساتھ سامنے آیا,
اور وہ کنٹمپریری آرٹ کے ساتھ برج کر رہا تھا اور ایک آرٹسٹ ایکسپریشن کے طور پہ وہ میڈیم یوز ہو رہا تھا یا وہ ٹریڈیشن، نہ کہ وہ صرف پرانی چیزوں کو کاپی بار بار کرنے پہ انحصار تھا. تو اس کی وجہ سے یہ بڑا اس نے ایک اپنا ایک مقام بنایا ہے. اچھا، بلکہ میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ پمو کی میوزیم آف انوسنس، جی سویر کو میں نے کہا کہ بھائی وہ استنبول جا کے دیکھنا، وہاں پہ میوزیم بنایا ہوا. جی تو اسی طرح ہی جب سلجوق تھا کولمبیا میں پمو کا ہے، تو ایک روز گیا تو رش زیادہ، دوسرے روز گئے تو ٹائم مل گیا ان کو کافی. تو سلجوق نے انہیں بتایا کیونکہ ہی واز ناٹ اویئر کہ پاکستان میں اتنی بڑی موومنٹ ہے منیچر کی. چنانچہ بڑی تفصیل سے اس کو بتایا، اچھا اور خاص طور پہ آپ کا ذکر کیا، آپ کا کچھ کام بھی اس کو بھیجا. اچھا اینڈ ہی واز ویری مچ سرپرائزڈ. اور اس نے کہا کہ میں آئی لک ان ٹو اٹ. ظاہر ہے کہ کتاب تو لکھی جا چکی، جی 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 اور ہمیں یہ امید ہے کہ آئندہ جب کبھی کوئی مائی نیم از ریڈ ہوگی اس میں آپ کے بھی تذکرے ہوں گے. اس کے ساتھ اچھا ایک آخری سوال جو میرے ذہن میں رہ گیا کہ ایک زمانہ تھا میں باغ جناح میں سیر کرتا تھا، تو وہاں میں دیکھتا تو کئی مرتبہ نا بڑے ماڈرن سے بچے بچیاں وہ گلیریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کیا ہوا ہے. تو پھر میں نے ایک نوجوان بچے کو پوچھا کہ بیٹے گلیریاں کو خاص آپ کو فیسنیٹ کرتی ہیں، رہنے تو تنگ نہیں کر. کہنے کہ نہیں سر، ہم منیچر پینٹنگ کرتے ہیں، ہمیں گلیریوں کے بال چاہیے، اس سے برش بنتا ہے. از دیٹ کریکٹ؟ جی بالکل. دیکھا آپ بھی گلاریاں پکڑی گئی یار. میں نے ایک دفعہ کوشش پکڑی تھی، بس اس کے بعد نہیں کی. اچھا اس کے میں نے کوشش کی کہ خرید لوں بازار سے، لیکن باقی جو آپ لیکن وہ بال اس کے نکالنا، پنجرا ایک ہوتا ہے جس میں وہ اندر چلی جائے تو پھر آپ بال. اچھا یہ پوری دنیا میں کیا ایسا ہی تھا؟ کچھ تو تھا. جیسے ابھی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ مالی جو ہے نا لارنس کے اور ان کے کوئی گلیری مرتی ہے تو وہ پھر دے دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. اچھا اب بھی وہ استعمال ہو رہی ہیں؟ جی 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 گلیری وہ تو اس سے فائن برش نہیں بازار میں نہیں مل سکتا. اچھا بن نہیں سکتا جو ہم خود بناتے ہیں. ہاں بن جاتا ہے، لیکن یا پھر لوگ بنا کے بیچ بھی رہے ہیں، لیکن بہت کسی کو پتا ہے کہ وہ فلانی خاتون بناتی ہیں یا فلانا انسان یعنی بنا. کوئی بندہ گلیری کو دیکھے تو اس کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی دنیا کا ایک بڑا آرٹ فارم جو ہے یہ اس جانور کی بدولت. اچھا ایران میں بلی کا جو کٹن ہے، بچہ جو بلی کا، اس کے بالوں سے بناتے ہیں برش. تو وہ سافٹ بال ہوتے ہیں بیسیکلی، وہ بہت ہی سافٹ چھوٹے بچے کے، تو وہ اس سے بناتے ہیں. اور یہاں پہ شاید مغل اس میں گلہری کا زیادہ. ہاں آج کارواں سرائے میں داستان تھی عمران قریشی. جس طرح ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو کوئی پوچھے کہ کہاں سے آئے ہو، تو کئی لوگ کہتے ہیں ہم بادشاہ کے پنجاب سے آئے یا بٹائی کے سندھ سے آئے. لیکن ایک اور حوالہ بھی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ جائیں اور جو لوگ فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھتے ہیں، پیشنیٹلی انوالوڈ ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میں عمران قریشی کے پاکستان سے آیا ہوں. ایگزیکٹلی جس طرح صوبہ گیانی شانتی نکیتن گئے، رابندر ناتھ ٹیگور کا جو انسٹیٹیوٹ تھا، تو ٹیگور صاحب جو تھے وہ کبھی کبھار آتے تھے، بہت بڑی یونیورسٹی تھی. تو جب انہوں نے صوبہ گیانی کو دیکھا تو ڈفرینٹ چہرہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں سندھ سے ہوں، لاڑکانے سے ہوں. تو انہوں نے کہا تھا دیٹ مینز یو آر مین فرام موئنجو دارو. یہ بھی سندھ کیا ہے، نہ صرف یہ کہ ہی از اے مین فرام پاکستان، ہی از اے مین فرام موئنجو دارو آلسو، جو اس روایت کو آگے لے کے جا رہا. بہت شکریہ.